ناظرین یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اگر میں آپ سے آج یہ کہوں کہ عید کے بعد نواز شریف صاحب ملک واپس آ رہے ہیں, وطن واپس آ رہے ہیں, تو کیا میری بات پر یقین کر لیں گے؟ آپ کو یقین کر لینا چاہیے, کیونکہ اس سے جو ہے وہ سارے جس کو کہتے ہیں پی ایم ایل این اپنے سارے کارڈز پھیلائے بیٹھی ہے, اور جو ان کی پلاننگ تھی وہ ساری آلموسٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر نواز شریف صاحب واپس ملک کیوں نہیں آ رہے تھے باوجود اس کے کہ ان کے بھائی کی حکومت تھی؟ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو جو ان کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں یہ مینشن ہے کہ ان کو فزیکلی اپیئر ہونا پڑے گا, اور وہ نہیں چاہتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے ہر چیز مینج ہو جائے. وہ جو ان کی بیٹی فرماتی ہیں مریم نواز صاحبہ کہ جی ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائے, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے ہر چیز مینج ہو جائے, نہ مجھے عدالتوں کے منہ دیکھنا پڑے, اور جیل تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ جو اب بساط فائنل بساط بچھا دی گئی ہے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ فائنل گیم میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. کیونکہ فائنل گیم یہی تھا کہ ایک رہ گیا تھا ایک ایسا ادارہ جو کہ عدلیہ, جس کی آپ سنتے بھی تھے اور آپ مانتے بھی تھے اور آپ کو ماننی پڑتی بھی تھی, اور آپ رسپیکٹ کرتے بھی تھے اور آپ کو رسپیکٹ کرنی پڑتی بھی تھی. آپ نے اس کے اندر بھی وہی کیا جو آپ نے آج سے 25 سال 30 سال پہلے کیا. اس سے کہ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی بات ہے کہ نون لیگ جو ہے, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی ہیں کہ ججز کو آپس میں لڑوا دیتی تھی. ان کے لیے مشہور تھا کہ یہ وکیل نہیں ججز کرتے ہیں. آڈیو ریکارڈنگ اس زمانے میں, ابھی تو چھوڑ دینا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس زمانے میں آڈیو ریکارڈنگ, سپریم کورٹ پر حملہ, یو جسٹ نیم اٹ. پھر جسٹس سجاد حسین شاہ سے جب ان کے وہ تعلقات خراب تھے, تو یہی نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ کسی طرح ایک رات ایسی ہو جائے کہ ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑ جائے. تو یہ جو سارے عزائم تھے اور یہ جو ساری ٹریننگ ہے, پولیٹیکل ٹریننگ ہے, وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گی, اور ڈیفینیٹلی یہ مریم نواز صاحبہ کو بھی یہ وراثت میں ملی ہے. تو اگر میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے, تو آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جو گیم ہے وہ اپنے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے ملک کے تمام ادارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. ان کی حیثیت, ان کی اہمیت, ان کی عزت, ان کا وقار مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. پارلیمنٹ کو آپ دیکھ لیجئے, جس طرح سے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا, جس طرح سے اس پر سو کال تحریک عدم اعتماد لا کر اس کو کامیاب کرا کر, ہم اور آپ کیسے جانتے ہیں کہ کیسے یہ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں اور کب یہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں. اس کے بعد بے توقعی اس لیے کہ آپ نے کی کہ ایک تو وہاں پر جاتے نہیں تھے, دوسری بات یہ کہ جو وہاں پہ جو جمہوریت کا حسن آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے, اپوزیشن لیڈر آپ نے راجہ ریاض کو رکھا جو کہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے امیدوار ہیں, تو وہ کیا اپوزیشن کریں گے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف. اسٹیبلشمنٹ میں سوشل میڈیا پر جو کچھ ہم نے دیکھا, میں تو مجھے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کو دہرا بھی نہیں سکتے, لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے, ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے. آپ اظہر ماشوانی کو پکڑ کے غائب کر دیں, آپ سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن کر دیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم, لیکن آپ عوام کے دلوں میں جو چیز رچ بس چکی ہے اس کو آپ کی محبت تو نکال سکتی ہے, آپ کا ڈنڈا نہیں نکال سکتا. تو یہ آپ کو سمجھنے والی بات ہے. لیکن بہرحال اس سے صورتحال یہ ہے کہ وہی عوام جو ان اداروں کو یہاں بٹھاتی تھی, آج وہ ان کو کسی کھاتے میں نہیں لے کر آ رہی. تو ہمارے ادارے, میں جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے ادارے برباد ہو رہے ہیں. اور رہ سکے ایک عدلیہ رہ گئی تھی, اس کے ججوں میں آپس میں لڑائی, ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف دو بدو ہوئے ہوئے ہیں, اور ایک بات کرتا ہے تو دوسری بات کرتا ہے. معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ بھائی آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں, لیکن کسی کے ذاتی مفادات ہیں, کسی کے سیاسی مفادات ہیں, اور کسی کے کوئی اور مفادات ہیں, پسند ناپسند ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس نے ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان کس طرح سے سنبھلے گا, امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی, کیونکہ پاکستان کی معیشت, خود جو اسٹیٹ منسٹر فار فائننس ہے عائشہ غوث پاشا صاحبہ, وہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آئی ایم ایف آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ صرف آپ کی جو پوری کی پوری اسٹیٹ ہے, پوری کے پوری اسٹیٹ کی جو انرجی ہے, وہ صرف اس پہ صرف ہو رہی ہے کہ عمران خان کو مائنس کرو اور نواز شریف صاحب کو پلس کرو. رانا ثناءاللہ صاحب لاکھ کہتے رہے کہ جی انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی, سیاسی تناظر میں کی تھی, فلاں کی تھی, لیکن رانا ثناءاللہ صاحب سیاست میں بھی آپ کسی کو مائنس کر کے پلس نہیں ہو سکتے. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو مائنس کریں, یہ آپ کو زیب بھی نہیں دیتا کہ آپ کسی کو مائنس کریں. یہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے اگر عدالت سے کسی کو مائنس کرنا ہے. اور میں آج یہ بات کہتی ہوں کہ الطاف حسین کو بھی جو جس نے بھی مائنس کیا, مقتدر قوتوں نے کیا, جس نے بھی کیا, وہ بھی غلط کیا.
اگر الطاف حسین گناہ گار تھا، اگر الطاف حسین غلط تھا، الطاف حسین غدار تھا، الطاف حسین مجرم تھا، جو بھی تھا اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے۔ یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہے، ہماری قوم جمہوریت کے قابل نہیں ہے، ہمارے رویے چونکہ جمہوری نہیں ہے، ہم جمہوریت کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کا جو دل چاہے آپ کریں، لیکن ونس یو سے کہ دس از اے ڈیموکریسی، دیر از اے ڈیموکریسی اینڈ دیر از اے پارلیمنٹری سسٹم، تو پھر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جو کل الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا، جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، جو کل میں آج یہ بھی کہتی ہوں، مجھے آج یہ بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ کل جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا۔ لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، جو پی ایم ایل این والے ہیں، اور یہ بہت اچھی طرح سے پتا ہے، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے سے نکلے تھے تو وہ عمران خان سے نہیں پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ پوچھ رہے تھے جنرل باجوہ سے، وہ پوچھ رہے تھے جنرل فیض سے۔ اس کا مطلب ہے ان کا یہ کامل یقین تھا کہ ان کے پیچھے کوئی سیاسی قوت نہیں تھی، یہ والی قوت ان کے پیچھے تھی جن کے لیے آج آپ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے، لیکن بعد معاملہ بھلا ہو اس لندن پلان کا۔ اب جو میں بات کر رہی ہوں کہ اس ملک کی، اس ریاست کی تمام کی تمام قوتیں صرف ایک چیز پہ چل رہی ہیں، وہ یہ کہ یا تو مائنس عمران کر دیا جائے، اور وہ کس طریقے سے کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ لندن پلان پہ عمل درآمد ہو اور میاں نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ معاملات آپ نے جو سپریم کورٹ کے ساتھ کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا۔ اب سمپل سی بات یہ ہے کہ کوئی اس طرف نہیں آ رہا کہ الیکشن میں کب ہونا ہے، اور اب اتنی یہ رائے جو ہے نا وہ ایک قوی رائے سامنے آ چکی ہے کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا، 4 رکنی بینچ کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو اس کو بھی کسی نے نہیں ماننا۔ نہیں ماننے کا مطلب یہ ہو گیا کہ الیکشنز نہیں ہونے، اور الیکشنز نہ ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو مائنس کرنا ہے۔ آپ سب کچھ کر کے دیکھ لیجئے، لیکن مارک مائی ورڈز، نواز شریف صاحب واپس بھی آ جائیں، اگر وہ الیکشن کیمپین نہ چلا پائیں تو پھر کیا ہوگا، اور جس پہ آپ آج تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ کسی کے نہیں، یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دو چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ اس کیس کو لے کر جس میں یہ ساری جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ جگ ہسائی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے ججز کا کم از کم میں نے اپنے صحافتی کریئر میں نہیں دیکھا تھا۔ جو لوگ ارلی 90s کی یا لیٹ 90s کی بات کرتے ہیں، اس سے میں صحافت میں نہیں تھی، تو میں اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں، جو پڑھا ہے تھوڑا بہت جو سنا ہے اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں، بہت ڈیٹیلڈ میں کم از کم جب تک اس چیز کو پڑھ نہ لوں تھورولی میں نہیں کر سکتی، تو میں ضرور کروں گی اس کو ڈیٹیل سے تھورو اسٹڈی کرنے کے بعد، کیونکہ عمر ایوب صاحب کے جو والد، ان کی جو ہم نے ایک بک پڑھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا بیسیکلی سارا کچھ کہ نواز شریف صاحب کس طرح سے پریشان تھے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو ایک رات جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو گزارنی پڑ جائے، اور اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے حملہ کرایا ہے، سارا کچھ ہوا۔ تو ابھی جو ہے وہ اب کیریکٹرز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سپریم کورٹ میں جو لوگ ان کیسز کو کور کر رہے ہیں اور جو اس کے آئی وٹنس ہیں، میں ابھی تک جا نہیں سکی، کچھ پرسنل ریزنز تھے، کچھ پیر میں چوٹ ووٹ لگی ہوئی ہے تو آئی کین ناٹ واک پراپرلی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت تو کہیں بیک فٹ پہ ہے، حکومت تو اس میں تیسری قوت ہے، اس وقت 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے جس میں گھاس پس رہی ہے۔ گھاس حکومت تو نہیں ہے، گھاس آپ عوام کہہ سکتے ہیں یا پی ٹی آئی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کم از کم گھاس حکومت نہیں ہے، مگر وہ 2 ہاتھی کون ہے یہ فیصلہ میں نے آپ پہ چھوڑا کہ اس وقت جو ہے وہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں ملک کہاں ہے، اس میں ریاست پاکستان کہاں ہے، اس میں پاکستان کی عوام کہاں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر میں کہہ رہی ہوں کہ ساری قوتیں نواز شریف صاحب عید کے بعد واپس آ جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد ایک انتخابات کا ماحول شاید بن جائے گا، لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ یہ جو معاملات اس حد تک آگے بگڑ گئے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کو آج وہ جو کیس ان کے خلاف ریفرنس پی ٹی آئی دور میں ہوا تھا وہ بھی شہباز شریف صاحب نے واپس لیتے لیتے 1 سال لگا دیا، آئی ڈونٹ نو وہ کس موقع کا انتظار کر رہے تھے، اور جنہوں نے یہ کیس کیا تھا، سمپل سی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے فروغ نسیم صاحب، سب کو پتا ہے کہ وہ کس کوٹے پہ تھے، سب کو پتا ہے، آنکھیں بند کر کے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ جب ایم کیو ایم کہتی تھی کہ وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ ایم کیو ایم سے ہیں لیکن وہ ہمارے کوٹے پہ نہیں ہیں، تو وہ کیسے سینیٹر بنے ہوئے تھے، یہ کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں ہے۔ اور اگر آج آپ پی ٹی آئی یہ کہتے ہیں کہ فروغ نسیم ان کے خلاف
ریفرنس لے کر گئے تھے اور تمام صحافی بتائیں دل پہ ہاتھ رکھے کہ ان کے پاس جب ریفرنس کی کاپی آئی تھی تو کس سورس سے آئی تھی، وہیں سے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور 1 سال اگر لگ گیا شہباز شریف صاحب کو واپس کرتے کرتے اس ریفرنس کو، تو بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سا وقت تھا۔ لیکن آگے جو ہے وہ معاملات مزید گمبھیر ہوں گے اور معاملات مزید بحران کا شکار ہوں گے۔ ناظرین، مجھ سے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔